میں گزر جاؤں گا، میں مٹ جاؤں گا، مجھے دفنا دو گے، میں ختم ہو جاؤں گا، میں دنیا سے تو چلا جاؤں گا، تمہیں نصیحت کرنے والا کوئی نہیں رہے گا، لیکن میرے بیٹے کبھی تم اللہ کے ساتھ شرک نہ کرنا، تم کبھی اللہ کے دین کی کوئی خلاف ورزی نہیں کرنا۔ اللہ کو کتنا اچھا لگا یہ بات کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے مقدس کتاب، آخری کتاب میں آخری نصیحت اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو دنیا والوں کے لیے رکھا ہے، اس میں اس بات کا ذکر کر رہا ہے کہ حضرت لقمان حکیم نے جب اپنے بیٹے کو وصیت کیا تو کہا کہ اے میرے بیٹے تم اللہ کے ساتھ کسی کے شریک نہ کرنا، کسی کو بھی اللہ کے ساتھ شامل نہ کرنا، اور اتنا ہی نہیں ان کو یاد دلا رہا ہے، ان کو ڈرا رہا ہے، ان کو شرک سے ڈرا رہا ہے۔ میرے بیٹے شرک جو ہے سب سے بڑا جرم ہے، سب سے بڑا پاپ ہے، سب سے بڑا گناہ ہے، تم شرک کبھی نہ کرنا۔ بڑی بڑی طاقتیں آ جائے اللہ کے ساتھ کبھی شرک نہ کرنا، تمہیں برغلائے، تمہیں بہکائے، تمہیں گمراہ کرنے کی کوششیں کرے، لیکن تم کسی کے باتوں میں نہ آنا، اللہ کے خلاف کبھی آگے ارے وہ تو چھوڑو، نماز 5 وقت کی فرض ہے، کتنے ماں باپ نے بس اتنا کہا ہو میرے بیٹے 5 وقت کی نماز پڑھنا ضروری ہے، فرض ہے، کس نے کہا ہے؟ سب کو اپنے کام سے فرصت نہیں ہے۔ کس نے اپنے بیٹے کو تعلیم دی ہے میرے بیٹے اسلام کی بنیاد پلر 5 چیزوں پر قائم ہے؟ کس نے مثال دے کے سمجھایا ہے؟ میرے بیٹے اگر تمہیں 2 پاؤں اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیا ہے، اگر 1 پاؤں کاٹ دیا جائے، 1 پاؤں کو ہٹا دیا جائے، تم ایک جگہ ٹک نہیں سکتے، تم صحیح طریقے سے کھڑا نہیں ہو سکتے، تم صحیح سے چل نہیں سکتے، تم کسی بھی کام کو صحیح طریقے سے نہیں کر سکتے۔ پھر نماز جو ستون ہے، جو پلر ہے، جو کھمبا ہے، اس کھمبے کو اگر ایک کو گرا دیا جائے، ایک کو چھوڑ دیا جائے تو پھر ہمارے دل میں اسلام کیسے مکمل ہوگا؟ تمام قسم کی تعریفات، توصیفات، کبریائی، بڑائی، حمد و ثنا خالق کائنات، مالک ارض و سما کے لیے لائق و ذبح ہے، لائق و مناسب ہے۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام نازل ہو تمام انبیاء اکرام علیہم الصلاۃ والسلام پر، خصوصاً آخری نبی احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ معزز بزرگوں، دوستو، عزیز ساتھیوں، پیارے دوستو، عزیز بچوں، پردہ نشین، لائق احترام، لائق قدر، پیاری مائیں اور بہنیں، اللہ تبارک و تعالی نے دنیا کے اندر کچھ چیزیں جو بنائی ہے وہ زندگی کی خوبصورتی کے لیے بنائی ہے۔ ان میں سے ایک خوبصورتی اور ایک زینت یہ ہے کہ پاس جب اولاد ہوتا ہے تو اس کی زندگی کی خوبصورتی بڑھ جاتی ہے۔ اولاد یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتنی بڑی نعمت ہے، اس کا اندازہ آپ اس بات سے لگائیں کہ ایک انسان اپنے اولاد پانے کے لیے، اولاد کے خواہش کے لیے، جس کے پاس اولاد نہیں ہوتے ہیں، جو صاحب اولاد سے مالا مال نہیں ہے، جو نکاح کرنے کے بعد 4 سال، 6 سال، 10 سال، 15 سال تک گزر گئے ہیں لیکن ان کے پاس کوئی اولاد نہیں ہے، نہ بیٹا کی شکل میں نہ بیٹی کی شکل میں۔ جب ان کے پاس کوئی اولاد نہیں ہے تو آپ ان سے جا کے پوچھئے، اس باپ سے جا کر کے پوچھئے کہ اولاد کتنی بڑی نعمت ہے۔ ان کا بھی دل چاہتا ہے کہ میں جب باہر سے آؤں، کام کاج کر کے جب آؤں، گھر کے اندر داخل ہوں تو میرا بھی بیٹا مجھے باپ باپ کر کے پکارے، میرے گھر میں بھی بچوں کی کھیلنے کی آواز آئے، بچوں کی چلانے کی آواز آئے، بچوں کی گڑگڑاہٹ ہمیں بھی سننے کو ملے۔ وہ باپ ترستا ہے، وہ مائیں ترستی ہے، اور اس دادا سے پوچھئے، اس
باپ سے پوچھئے جن کو خواہش ہوتا ہے کہ میرا بیٹا ہوتا، میرے بیٹے کا بھی اولاد ہوتا تو آج میں دادا کہلاتا، میں اپنے ناتی پوتوں کو اپنے گودوں کھلاتا۔ کتنی بڑی نعمت ہے اس کی زندگی، وہ چاہے باہر کتنا مشقت و محنت کر کر کے آ رہا ہو، کتنا تکلیف اٹھا کر کے آ رہا ہو، جب اپنے اولاد کو ہنستا کھیلتا اور مسکراتا ہوا دیکھتا ہے، اور جب اس کے پاس ان کے اولاد مسکراتا ہوا آتا ہے تو ان کے سارا پسینہ جو ہے سوکھ جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے، ساری تھکان دور ہو جاتی ہے، اور ہونی بھی چاہیے۔ اولاد سے محبت ہر ایک کو ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی نے انسان کے دل کے اندر اولاد کی محبت، مال کی محبت اور سونے چاندی کی محبت یہ سب ڈال دی ہے۔ لیکن میرے بھائیوں اور دوستو، محبت کیا صرف یہی ہے کہ ہم اپنے اولاد کے مستقبل بنانے کے لیے کام و کاج کریں، اپنے اولاد کے فیوچر کو سنوارنے کے لیے ہم ان کو مہنگی گاڑی خرید کے دے دیں، اچھے گھر اور بنگلہ بنا کر کے دے دیں؟ کیا یہی اصل محبت ہے بچوں سے؟ میرے بھائیوں اور دوستوں، اللہ تبارک و تعالی نے کئی مقامات کے اندر ارشاد فرمایا، کہیں سورہ ال عمران سورہ نمبر 3 کے اندر ارشاد فرمایا ہے، تو کہیں سورہ کہف سورہ نمبر 18 کے اندر ارشاد فرماتا ہے، المال والبنون زینت الحیات الدنیا، کہ تمہارے مال، تمہارے اولاد یہ دنیا کی زینت ہے، خوبصورتی ہے۔ تو کہیں اللہ رب العالمین نے کہا کہ تمہارے مال، تمہارے اولاد تمہارے لیے فتنہ ہے، تو کہیں اللہ رب العالمین نے کہا کہ تمہارے اولاد تمہارے لیے آزمائش ہے۔ یہ آزمائش کس طرح ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں اولاد دے دیا ہے، اب تم اپنے اولاد کی تربیت کیسے کرتے ہیں؟ اپنے اولاد کے فیوچر سنوارنے کے لیے ان کو جو تعلیمات دیتے ہو، ان کو جو تربیت کرتے ہو، ان کی جو پرورش ہوتی ہے وہ کس طرح سے کرتے ہو تم؟ کیا حلال کما کر کے اپنے اولاد کی پرورش کرتے ہو یا حرام کما کر کے اپنے اولاد کی پرورش کرتے ہو؟ کیا اپنے اولاد کو دین اسلام کی تعلیم دیتے ہو یا نہیں دیتے ہو؟ میرے بھائیوں اور دوستو، آج معمولی اپنے اولاد کو اگر چوٹ لگ جائے، اگر کھیل رہا ہو، کود رہا ہو، کہیں دوڑ دھوپ کر رہا ہو، یا کسی بائک سے گر گیا ہو، سائیکل سے گر گیا ہو، اور گرنے کے بعد معمولی سی چوٹ آ جائے تو ان کے ماں باپ اپنے اولاد کو دیکھنے کے لیے دوڑ پڑتے ہیں، سب کچھ بھول جاتے ہیں، اور جا کر کے اپنے اولاد کو محبت سے اٹھاتے ہیں، ان کو بوسہ لیتے ہیں، ان کے پیشانی کا بوسہ لیتے ہیں، ان کو چومنے لگتے ہیں اور کہتے ہیں، ہائے ہائے میرا بیٹا میرے اولاد کو کیا ہو گیا ہے؟ میرا بیٹا مجھ سے سب سے عزیز ہے، مجھے بہت محبت ہے، میں سب سے زیادہ محبت کرتا ہوں، میں اپنے مال قربان کر سکتا ہوں، میں اپنے زندگی قربان کر سکتا ہوں اپنے اولاد کی محبت کے لیے۔ میرے بھائیوں اور دوستو، اگر یہی بات یہ کہا جائے کہ کیا آپ اپنے اولاد کو جلتا ہوا، آپ اپنے اولاد کو آگ میں جلتا ہوا دیکھ سکتے ہیں؟ کوئی ماں، کوئی باپ، کوئی والدین ایسا نہیں ہے جو اپنے اولاد کو جلتا ہوا دیکھے، نہیں دیکھ سکتا۔ اللہ رب العالمین کیا ارشاد فرماتا ہے؟ سورہ تحریم سورہ نمبر 66 کے آیت نمبر 6 کے اندر اللہ رب العالمین کا فرمان ہے، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا۔ اللہ فرماتا ہے، یہی حکم دے رہا ہے اللہ کہ ایمان والو، تم اپنے آپ بچاؤ اس آگ سے، تم اپنے آپ کو بچا لو، واہلیکم نارا، اور اپنے اہل و عیال کو بھی بچا لو، اپنے گھر والوں کو بھی بچا لو، اپنے فیملی والوں کو بھی بچا لو۔ میرے بھائیوں اور دوستو، آج ہم اپنے بچے کے لیے تو
مہنگا بنگلہ بنا دیتے ہیں، قیمتی گاڑی خرید دیتے ہیں، اچھے لباس دیتے ہیں، ٹھنڈی میں نہانے سے اسے ٹھنڈ نہ لگ جائے اس لیے گیزر کا استعمال کرتے ہیں، گرم پانی کا استعمال کرتے ہیں، کہیں میرے بیٹے کو ٹھنڈی نہ لگ جائے۔ اور گرم کے موسم میں ہم اپنے بیٹے کو ٹھنڈ رکھنے کے لیے ٹھنڈی پانی، فریز اور کولر کا استعمال کرتے ہیں، کہیں میرے بیٹے کو گرم نہ لگ جائے۔ آپ ذرا غور کریں اس آگ کے بارے میں جس آگ کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ دنیا کی آگ سے 69 گنا جہنم کی آگ زیادہ ہے، اس کی تپش دنیا کی آگ سے 69 گنا زیادہ ہے۔ اگر صرف انسان کو جلانا مقصد ہوتا، صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ اگر انسان کو جلانا ہی تھا تو دنیا کی آگ تو کافی ہے، دنیا کی آگ کافی ہے انسانوں کو جلانے کے لیے، لیکن اس سے بھی 69 گنا زیادہ جہنم کی آگ ہے۔ ذرا غور کرو، یہ معمولی آگ جو ہم آج کھانا پکاتے ہیں، آج اس آگ کا ایندھن کیا ہے؟ کوئلہ اور لکڑی اس کا ایندھن ہے۔ معمولی آگ سے اگر کوئی انسان جل جائے اور جلنے کے بعد جس کی موت ہو جائے، بہت ایسے کمزور دل والے ہیں جو جلے ہوئے کو دیکھ نہیں سکتے، ان کو دیکھ بھی نہیں پا رہے، اتنی ہمت نہیں ہوتی ہے۔ لیکن آپ ذرا غور کریے، اس دنیا کے اندر ایسی ایسی آگ ہے مشینوں سے ذریعے جلائی جاتی ہے، 5 سیکنڈ میں لوہے کو بھی پگھلا کر کے ختم کر دیتا ہے۔ اس سے بھی یعنی دنیا کے اندر جتنی آگ ہے سب سے تیز جو آگ ہے اس آگ سے 69 گنا زیادہ جہنم کی آگ ہے۔ میرے بھائیوں اور دوستو، آپ اپنے بیٹے کو تو گرم کے موسم میں ٹھنڈی پانی دے دیا، آپ اپنے بیٹے کو ٹھنڈی کے موسم میں گرم پانی دے دیا، آپ ٹھنڈی کے موسم میں صوفہ اور رجائی کا استعمال کر دیا، یہ کتنی دن کی زندگی ہے؟ یہ زندگی کتنی دن کی زندگی ہے؟ آپ کے اولاد آپ کے ساتھ کتنے دن رہنے والے ہیں؟ یا پوری دنیا کے اندر آپ کے اولاد کتنے دن رہنے والے ہیں؟ زیادہ سے زیادہ 60 سال 70 سال؟ اس کے لیے آپ پورے محنت و مشقت کر رہے ہیں، آپ فکر کر رہے ہیں میرے اولاد میرے بعد کیسے رہیں گے، میرے گزر جانے کے بعد میرے اولاد ٹھنڈی کے موسم میں گرم پانی پیئیں گے، ٹھنڈی پانی پیئیں گے، میرے مر جانے کے بعد میرے اولاد کچی مکان میں رہیں گے، پکی مکان میں رہیں گے، یہ سارا کچھ آپ کا فکر ہے۔ لیکن کیا کبھی آپ نے سوچا ہے کہ میرے گزر جانے کے بعد یا میرے اولاد کے گزر جانے کے بعد جو ان کا مستقبل ہے، جو ہمیشہ ہمیش کی دنیا ہے، جو آخرت کی دنیا ہے، وہاں جو میرے اولاد رہے گا اس میں اسے مہلت ملے گی، راحت ملے گی، یا اسے آگ میں جلائی جائے گی؟ کیا اس چیز کے لیے آپ نے کوئی تیاری کر رکھی ہے اپنے لیے، اپنے اولاد کے لیے؟ اللہ تبارک و تعالی یہاں یاد دلا رہا ہے، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاد شداد لا يعصون الله ما أمرهم وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ۔ اللہ کہتا ہے سب سے پہلے ایمان والوں کو مخاطب کرتا ہے کہ ایمان والو تم پہلے تو خود کو درست کر لو، پہلے اپنے آپ کو اچھا کر لو، اپنے آپ کو نمازی بنا لو، اپنے آپ کو پرہیزگار متقی بنا لو، پھر اپنے اولاد کو اس لائن میں لاؤ، پھر اپنے اولاد کو حکم دو نماز پڑھے، اپنے اولاد کو دین اسلام کی تعلیم دو، اپنے اولاد کو اللہ کے دین کی طرف رجوع کرو، اپنے اولاد کو صحیح تعلیم دو، قرآن کی تعلیم دو، حدیث کی تعلیم دو، صحیح تربیت دو۔ یہاں تو باپ ہی نماز نہیں پڑھ رہا ہے، یہاں تو باپ کو ہی فرصت نہیں ہے نماز کے لیے، روزے کے لیے، تو وہ اپنے بیٹے کو کیا نصیحت کریں گے؟ میرے بھائیوں اور دوستو، اب ذرا غور کریں کہ یہ ساری چیزیں جو ہم 30 سال 40 سال 50 سال تک کماتے جا رہے ہیں صرف اور صرف اپنے اولاد کے فیوچر کے لیے، وہ فیوچر کتنے دن کی ہے؟ 60 سے 70 سال۔
اور جہاں خالدین فیہا ابدا، جس کی کوئی انتہا نہیں ہے، جو ہمیشہ ہمیش کی دنیا ہے، جو جس طرح ہے اس طرح چلتا رہے گا، وہ ختم نہیں ہوئے گی۔ یہاں 1 سال 2 سال 3 سال کرتے کرتے گنتے گنتے 60 70 ختم، وہاں ختم ہونے والی دنیا نہیں۔ آپ اس کے لیے کیا تیاری کر کے رکھے؟ میرے بھائی اور دوستو، یہ ذمہ داری ہے، یہ والدین کی ذمہ داری ہے۔ والدین کو ہر حال میں اپنے بچوں کو تیار کرانا چاہیے، تیار رکھنا چاہیے۔ میرے بیٹے، میں گزر جاؤں گا، میں مٹ جاؤں گا، مجھے دفنا دو گے، میں ختم ہو جاؤں گا، میں دنیا سے تو چلا جاؤں گا، تمہیں نصیحت کرنے والا کوئی نہیں رہے گا، لیکن میرے بیٹے کبھی تم اللہ کے ساتھ شرک نہ کرنا، تم کبھی اللہ کے دین کی کوئی خلاف ورزی نہیں کرنا، تم اللہ کے ساتھ کوئی غلط نہ کرنا۔ آپ ذرا قرآن اٹھائیے، ایک نام آتا ہے قرآن کریم میں، لقمان حکیم۔ یہ لقمان کوئی نبی نہیں تھے، یہ لقمان کوئی نبی نہیں، یہ حکیم تھے۔ یہ حکیم مطلب یہ ڈاکٹر والا حکیم نہیں تھے، اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکمت دے رکھی تھی، سوجھ بوجھ کی طاقت دے رکھی تھی، انہیں سوچنے سمجھنے کی طاقت دی تھی اللہ نے۔ اللہ نے ان کے جو الفاظ ہیں ان کو قرآن کے اندر ذکر کیا ہے۔ کیا الفاظ ہے؟ حضرت لقمان حکیم اپنے بیٹے کو وصیت کرتے ہوئے کہتے ہیں، اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے کہتے ہیں، اپنے بیٹے کو کہتے ہیں، یا بنیا، اے میرے بیٹے، لا تشرک باللہ، اللہ کے ساتھ کسی کی شریک نہ کرنا، ان الشرک لظلم عظیم، بے شک شرک بہت بڑا ظلم ہے۔ میرے بھائیو اور دوستو، اللہ کو کتنی پیاری لگی یہ بات، اللہ کو کتنا اچھا لگا یہ بات کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے مقدس کتاب، آخری کتاب میں آخری نصیحت اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو دنیا والوں کے لیے رکھا ہے، اس میں اس بات کا ذکر کر رہا ہے کہ حضرت لقمان حکیم نے جب اپنے بیٹے کو وصیت کیا تو کہا کہ اے میرے بیٹے، تم اللہ کے ساتھ کسی کے شریک نہ کرنا، کسی کو بھی اللہ کے ساتھ شامل نہ کرنا۔ اور اتنا ہی نہیں، ان کو یاد دلا رہا ہے، ان کو ڈرا رہا ہے، ان کو شرک سے ڈرا رہا ہے۔ میرے بیٹے، شرک جو ہے سب سے بڑا جرم ہے، سب سے بڑا پاپ ہے، سب سے بڑا گناہ ہے، تم شرک کبھی نہ کرنا۔ چھوٹی بڑی گناہوں کی تو معافی ہے، معاف کی جا سکتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ غفور رحیم ہے، اللہ معاف کر سکتا ہے، لیکن اللہ خود کہتا ہے میرے بندے میں شرک کو معاف نہیں کروں گا۔ سورہ انبیاء اٹھائیے۔ میرے بھائیو اور دوستو، کتنے ماں باپ ایسے ہیں جنہوں نے آج تک اپنے بیٹے کو یہ وصیت کیا ہے کہ چاہے کچھ بھی ہو جائے میرے بیٹے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا، دنیا میں جتنی بڑی بڑی طاقتیں آ جائے اللہ کے ساتھ کبھی شرک نہ کرنا، تمہیں برغلائے، تمہیں بہکائے، تمہیں گمراہ کرنے کی کوششیں کرے، لیکن تم کسی کے باتوں میں نہ آنا، اللہ کے خلاف کبھی آگے نہ بڑھنا۔ ارے وہ تو چھوڑو، نماز 5 وقت کی فرض ہے، کتنے ماں باپ نے بس اتنا کہا ہو میرے بیٹے 5 وقت کی نماز پڑھنا ضروری ہے، فرض ہے۔ کس نے کہا ہے؟ سب کو اپنے کام سے فرصت نہیں ہے۔ میرے بھائیو اور دوستو، کس نے اپنے بیٹے کو تعلیم دی ہے میرے بیٹے اسلام کی بنیاد پلر 5 چیزوں پر قائم ہے؟ کس نے مثال دے کے سمجھایا ہے میرے بیٹے اگر تمہیں 2 پاؤں اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیا ہے، اگر 1 پاؤں کاٹ دیا جائے، 1 پاؤں کو ہٹا دیا جائے، تم ایک جگہ ٹک نہیں سکتے، تم صحیح طریقے سے کھڑا نہیں ہو سکتے، تم صحیح سے چل نہیں سکتے، تم کسی بھی کام کو صحیح طریقے سے نہیں کر سکتے۔ پھر نماز جو ستون ہے، جو پلر ہے، جو کھمبا ہے، اس کھمبے کو اگر ایک کو گرا دیا جائے، ایک کو چھوڑ دیا جائے تو پھر ہمارے دل میں اسلام کیسے مکمل ہو سکتا ہے؟ میرے بھائیو اور دوستو، تمام والدین جو ہے اپنی اولاد کے ذمہ دار ہیں، اور صحیح بخاری کی حدیث ہے، صحیح بخاری کی حدیث ہے،
حدیث نمبر 7150 کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ما من عبد یستریہ اللہ رعیتا یموت یوم یموت وہو غاش لرعیتہ الا حرم اللہ علیہ الجنہ، کہ اللہ تبارک و تعالی جس کو ذمہ دار بناتا ہے، نگران بناتا ہے، پھر اپنے ذمہ داری کو دیانتداری امانت کے ساتھ نہیں نبھاتا ہے اور پھر اس کی موت ہو جاتی ہے، الا حرم اللہ علیہ الجنہ، اللہ رب العالمین اس کے لیے جنت کو حرام کر دیتا ہے۔ اللہ اکبر، کتنی بڑی باتیں ہیں۔ آج ہم اس چیز کے پرواہ کیے بغیر ہر کام کو کر رہے ہیں، ہمیں پرواہ نہیں ہے کہ ہمیں بھی موت آنی ہے، ہمارے اولاد کو بھی ختم ہونا ہے، لیکن ہم نے آخرت کے لیے کیا تیاری کر رکھی ہے؟ میرے بھائیوں اور دوستو، یہ دنیا وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، اللہ فرماتا ہے سورہ ال عمران سورہ نمبر 3 کے آیت نمبر 185 میں کہ دنیا کی زندگی صرف دھوکے کا سامان، کھیل تماشا ہے۔ یہ جس طرح ایک کھلاڑی کھیلنے کے لیے گھر سے میدان کی طرف نکلتا ہے اور وہ جب کھیلتا ہے، چاہے فٹ بال ہو، کرکٹ ہو، کوئی بھی میچ کھیلتا ہے جو 10-12 اوور کا کھیل ہوتا ہے، یا فٹ بال ہو 1-1.5 گھنٹہ کا کھیل ہوتا ہے، کھیل کر کے آ جاتا ہے، بس اتنا سا ہے دنیا۔ ایک بندے کو بس کچھ مہلت دی ہے اللہ نے کہ تمہیں میں یہ وقت دے رہا ہوں، جاؤ، تم چاہے تو جنت کما لو، تم چاہے تو جہنم کما لو۔ یہ اختیار اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو دیا ہے، یہ انسان اور جنات کو اختیار دیا ہے اللہ نے۔ اس کے علاوہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے جتنے بھی مخلوقات ہیں، کسی کو یہ فریڈم اور یہ اختیار نہیں دیا ہے کہ تم جو چاہو کرو، نہیں، انسانوں کو اختیار ہے۔ تم اپنے بیٹے کو عالم بناؤ، متقی بناؤ، پرہیزگار بناؤ، تم اپنے بیٹے کو شرابی بناؤ، کبابی بناؤ، جواری بناؤ، چور بناؤ، ڈاکو بناؤ، یہ تمہیں اختیار ہے۔ آپ نے حافظ بنایا، قاری بنایا، آپ کو قیامت کے دن تاج پہنایا جائے گا۔ آپ نے چور بنایا، ڈاکو بنایا، شرابی بنایا، کبابی بنایا، قیامت کے دن آپ سے سوال کیا جائے گا۔ آپ امید بھی نہ رکھیں میرے بھائیو اور دوستو، اگر آپ صحیح لائن میں ہیں کوشش کریں میرے اولاد بھی صحیح لائن میں آ جائے، اگر آپ غلط لائن میں ہیں آپ توبہ کریں، وقت ہے، مرنے سے پہلے توبہ کر لیں۔ انہو کان توابا، بے شک اللہ تبارک و تعالی بڑا توبہ قبول کرنے والا ہے۔ میرے بھائیو اور دوستو، جوانی کی توبہ جو ہوتی ہے وہ اثر رکھتی ہے۔ جب آپ کے پاس طاقت ہو کہ نماز پڑھ سکتا ہوں، تب آپ نے نماز چھوڑ دیا، اور بعد میں جب آپ کی بڑھاپا آ گئی، آپ دنیا میں کوئی برائی نہیں کر سکتے، آپ کہیں چل کر بھی جا نہیں سکتے، اس وقت آپ اگر آ کے مسجد میں نماز پڑھ رہے ہیں تو اس وقت کا کیا فائدہ میرے بھائی اور دوست؟ اب تو تمہارے پاس طاقت بھی نہیں بچی، اب تو تمہارے پاس گناہ کرنے کی طاقت نہیں ہے۔ جب گناہ کرنے کی طاقت ہو، اس ٹائم جب گناہ سے بچ جاؤ تو اس کا بڑا ثواب ہے، اس میں زیادہ فائدہ ہے۔ اور تربیت کے بارے میں میرے بھائی اور دوستو، یہ بڑی اہم چیز ہے۔ اولاد ایک نعمت ہے اللہ کی جانب سے، اس نعمت کو آپ بیکار نہ کریں۔ خاص طور سے اپنے لڑکیوں کی تربیت اچھی طریقے سے کریں، ان کا تربیت بڑا مشکل ہوتا ہے، اور جب اس کی تربیت آپ نے اچھی کر لیا، اس کا بڑا انعام دیا جاتا ہے۔ انعام کیا دیا جاتا ہے؟ آپ کے گھر میں بیٹی پیدا ہوئی ہے، آپ نے اس کی پرورش کری، آپ نے اچھے تربیت دے کر کے اس کو بڑا کیا، اور بڑا کرنے کے بعد اس کو اچھے رشتہ دیکھ کر کے اس کی نکاح کرا دیا آپ نے، تو کل قیامت کے دن اللہ رب العالمین کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کل قیامت کے دن وہ شخص جنہوں نے اپنے بیٹے کی اچھی تربیت کی، قیامت کے دن اپنے نبی سے اس طرح مل کر کے بلائے جائیں گے، اس طرح مل کر کے رہیں گے، اسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قربت حاصل ہوگی، وہ اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے قریب ہوں گے۔ کون شخص؟
جنہوں نے اپنے بیٹے کی اچھی تعلیم و تربیت کی ہے۔ آج ماحول یہ ہے، باپ الگ موبائل میں بیزی ہے، بیٹا الگ موبائل میں بیزی ہے، بیٹی الگ موبائل میں بیزی ہے، سب الگ الگ ہے، کسی کو کوئی پرواہ ہی نہیں ہے۔ باپ آ رہا ہے کام کاج میں، موبائل لے کے پڑ گیا، اسے اولاد کی فکر نہیں ہے، میرے بچے کیا کر رہے ہیں، بس کیا لا کے دیا وہ کھانا ہے پینا ہے، ان کی تربیت کیسی ہو رہی ہے اس کی فکر نہیں ہے، کیا کر رہے ہیں کوئی فکر نہیں ہے، نماز پڑھنے گئے نہیں گئے کوئی فکر نہیں، قرآن کی تلاوت کیے نہیں کیے کوئی فکر نہیں۔ میرے بھائیو اور دوستو، آج ہم لاپرواہ ہے، وقت اجازت نہیں دے رہا ہے۔ بس ایک حدیث سنا کر کے میں اپنی باتوں کو ختم کروں گا۔ صحیح حدیث ہے، صحیح مسلم شریف کی حدیث ہے، راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، فرماتے ہیں اذا مات الانسان انقطع عنہ اعمالہ الا من ثلاث صدقۃ جاریہ او علم ينتفع به او ولد صالح يدعو له۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انسان کا جب موت ہو جاتا ہے تو ان کے اعمال منقطع ہو جاتا ہے، لیکن تین ایسے اعمال ہیں جو مرنے کے بعد بھی ملتا ہے۔ تین میں سے آخر میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا او ولد صالح یدعو لہ، وہ نیک اولاد جو ماں باپ کے مرنے کے بعد ان کے لیے دعائیں کرے۔ آپ نیک اولاد بنائیں، آپ اپنے اولاد کی اچھی تعلیم و تربیت کریں۔ صرف کھانا پینا، لباس دینا، گاڑی دینا، بنگلہ بنانا یہی آپ کی ذمہ داری نہیں ہے، اس کے ساتھ ساتھ ان کی دینی تعلیم و تربیت کرنا بھی ان کا فریضہ ہے۔ میرے بھائیوں اور دوستو، کل قیامت کے دن آپ کو بھی پکڑا جائے گا، پوچھا جائے گا، سوال کیا جائے گا، الا کلکم رائی و کلکم مسئول عن رعیتہ، ہر ایک سے پوچھا جائے گا، ہر ایک کو جواب دینا ہوگا، وہاں بھاگنے کی کوئی چارہ نہیں، وہاں کسی کو کوئی اختیار نہیں دیا جائے گا، کسی کو کوئی اختیار نہیں ہوگا۔ یوم لا تملک نفس لنفس شیئا والامر یومئذ للہ، وہاں کسی کو کوئی اختیار نہیں، صرف اللہ کا اختیار ہوگا، اللہ ہی جو چاہے گا وہ کرے گا۔ آج دنیا میں آپ کو فریڈم دے کے رکھا ہے، کل قیامت کے دن آپ کے زبان بند کر دیے جائیں گے، آپ کی انگلیاں گواہی دے گی، آپ کے پاؤں گواہی دیں گے، آپ کے ہاتھ گواہی دینے لگیں گے، آپ کے آنکھیں گواہی دینے لگیں گی، آپ بچ نہیں سکتے۔ ہمیشہ آپ کے ساتھ دو فرشتہ ہے نا، یہ آپ کے نامۂ اعمال نوٹ کر رہے ہیں۔ میرے بھائیوں اور دوستو، اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم تمام لوگوں کو اپنے اپنے اولاد کی صحیح تعلیم و تربیت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مولا کریم ہم میں سے جو بے نمازی ہے ان کو اپنے توفیق سے تو نمازی بنا دے۔ مولا کریم ہم میں سے جو بیمار حال میں مبتلا ہے ان کی بیماری کو تو شفا عاجلہ کاملہ عطا فرمائے۔ مولا کریم جو کہیں بھی مسلمان بھائی کسی بھی مصیبت میں مبتلا ہے، مولا ان کو اس مصیبت سے نجات دے دے۔ مولا کریم جو قرض میں ڈوبا ہوا ہے، مولا ان کی قرض کی ادائیگی کا کوئی راستہ نکال دے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔